الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء أولئك حسن رفيقا۔ آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان کہ جنت میں جانے والے لوگ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان اقربکم منی منزلا یوم القیامت، کہ میرے قریب قیامت والے دن وہ لوگ ہوں گے احاسنکم اخلاقا، جس کا دنیاوی زندگی میں اخلاق بہتر ہو، اخلاق حسنہ والے لوگ۔ نبی علیہ السلام نے اخلاق حسنہ والے لوگوں کو جنتی قرار دیا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 3 لوگوں کو جنت کی گارنٹی دی۔ فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، پہلا شخص اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں سے لڑتے ہیں، دوستوں سے لڑتے ہیں حق پر ہونے کے باوجود۔ نبی علیہ السلام نے دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور اس شخص کو بھی میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو جھوٹ میں بھی مذاق کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جھوٹ بولے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، فرق نہیں کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ اور تیسرا شخص جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص بھی جنتی ہے وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور اس کو میں اعلیٰ جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جس کا دنیاوی زندگی میں اخلاق بہتر ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر تو کہیں پر بھی ہو تو اللہ رب العالمین سے ڈرا کر، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور گناہ کر لینے کے بعد تو نیکی کیا کر، وہ نیکی تیرے گناہوں کو دور کر دے گی، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر، لوگوں سے اچھے انداز سے پیش آیا کر۔ دوسرا شخص 2 بچیوں کی کفالت کرنے والا، اللہ رب العالمین نے اور نبی علیہ السلام نے بھی جنتی قرار دیا۔ فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا، جو شخص دنیاوی زندگی میں 2 بچیوں کی پرورش کرے بالغ ہونے تک، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وہوا وما اصابہ، میں اور وہ شخص ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، میں اور وہ شخص قیامت والے دن ایسے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک عورت آئی میرے پاس اور مجھ سے مانگنے لگی کہ ہم سخت تنگی کا شکار ہے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے۔ امی عائشہ نے کہا کہ اس عورت کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں، تو امی عائشہ نے کہا میں نے اپنے گھر میں دیکھا کچھ دیکھوں تاکہ میں ان بچوں کو دوں، ان بچیوں کو دوں، اس عورت کو دوں۔ جب امی عائشہ گھر پہ تلاش کرنے لگی تو ایک کھجور ملا، امی عائشہ نے وہ کھجور اس عورت کو دیا، اور اس عورت نے خود کھجور نہیں کھایا، 2 ٹکڑے کیے کھجور کے، ایک ٹکڑا اس بیٹی کو، ایک ٹکڑا اس بیٹی کو، اور وہ عورت چلی گئی۔ امی عائشہ نے سارا قصہ نبی علیہ السلام کو سنایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جو شخص بچیوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 2 بچیاں جو ہے نا اس کے لیے جہنم سے نجات کا سبب ہوں گی۔
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا شخص بھی جنتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی، فرمایا اے ابو ذر اتحب ان یلین قلبک، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، وتدرک حاجتک، اور تیری تمام حاجتیں پوری ہوں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اے اللہ کے رسول، میں کیوں نہیں چاہتا کہ میرا دل نرم ہو اور میری تمام حاجتیں پوری ہو؟ اللہ کے رسول نے ابو ذر سے کہا ارحم الیتیم، تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کر، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اور اپنے کھانے میں سے اس کو بھی کھانا کھلا، یلین قلبک وتدرک حاجتک، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔